بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کچھ خاص چیزیں بھی عطا فرمائی جو اور امتوں کو میسر نہیں ہوئی۔ انہی میں سے ایک شب قدر کی مبارک رات، یہ اور امتوں کو نہیں ملی، یہ صرف اور صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کو عطا فرمائی گئی۔ بہت ساری عبادتیں پچھلی امتوں کے اندر بھی ان کا کچھ نہ کچھ عکس پایا جاتا، کچھ نہ کچھ پرتو اور عکس پچھلی امتوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے جو اس امت کے اندر بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کو مرحمت فرمائے گی۔ جیسا کہ شب قدر ہے، یہ پچھلی امتوں کو نہیں۔ اسی طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا یہ معمول اور خاص طور پر رمضان مبارک کی مبارک راتوں کے اندر تراویح کے اندر اہتمام، جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک خاص علامت ہے اور خاص نشانی ہے اور خاص ان کا طرۂ امتیاز ہے۔ پچھلی امتوں کو بھی کتابیں دی گئیں، پچھلے نبیوں کے پاس بھی کتابیں آئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس توریت آئی، انجیل آئی، زبور آئی۔ یہ پچھلے انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کے پاس آسمانی کتابیں آئی ہیں، صحیفے بھی آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی صحیفے ملے، حضرت شیس علیہ السلام کو بھی صحیفے ملے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن کریم جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور نازل فرمایا، اور اس امت کو خاص عطا فرما کر کے اور رمضان کی مبارک راتوں کے اندر تراویح کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کثرت کے ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، ایسا پچھلی امتوں میں نہ توریت پڑھی گئی، نہ زبور پڑھی گئی، نہ انجیل پڑھی گئی، نہ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے کے صحیفے پڑھے گئے، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے صحیفے پڑھے گئے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ خاص خصوصیت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں شریعت میں ملتی ہیں کہ جو خاص طور پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہی مرحمت فرمائی ہے۔ اعتکاف، اس اعتکاف کی جھلکیاں پچھلی امتوں کے اندر بھی ملتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف اس امت کی ہی خاص بات ہے کہ اس امت والے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، پچھلی امت والے اعتکاف نہیں کرتے تھے۔ پچھلی امت کے اندر بھی یہ اعتکاف کی جھلکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کرو، وطہر بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو، میرے گھر کی صفائی اور ستھرائی کرو، خانہ کعبہ کو پاک اور صاف کرو نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوتا اس زمانے میں بھی اعتکاف ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ شکل کچھ بھی اور ہو سکتی ہے اعتکاف کی، لیکن اعتکاف کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار حرا کے اندر تنہائی اختیار کی ہے وہ بھی اعتکاف ہی تھا، وہ بھی اعتکاف ہی تھا۔ وہ تنہائی جو اختیار کی ہے آپ نے غار حرا کے اندر، وہ اعتکاف ہی کی ایک شکل تھی، اس لیے کہ اعتکاف جو پچھلی امتوں سے چلا آ رہا تھا وہ اسی قسم کا اعتکاف تھا کہ آدمی تنہائی اختیار کرتا تھا اور بالکل الگ تھلگ ہو جاتا تھا، وہ کسی سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ عزلت اور خلوت کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ انسان بالکل الگ تھلگ ہو جائے، خلوت نشینی اختیار کر لے، اجتماعیت کو توڑ گیا ہے۔ لوگ اجتماعیت کے پیچھے پڑے ہوئے کہ یہ سب اجتماعی عمل، اجتماعی عمل، اجتماعی عمل، وہاں انفرادی عمل کو ترجیح دی گئی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جو ہے جا کر کے خلوت اور عزلت اختیار کر رہے تھے، کہاں تھی اجتماعیت؟ لوگ اپنی طرف سے جو ہے ایجاد کر رہے ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس میں مقتدا بن جاؤں، مقتدا بن جاؤں۔ وہاں مقتدائیت کو تو ختم کیا گیا ہے اور توڑا گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اور عزلت اختیار کر رہے ہیں غار حرا کے اندر۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کو کہ اعتکاف کی روح جو ہے خلوت ہے، عزلت ہے، بالکل کوئی کسی سے تعلق نہ ہو۔ بالکل ایک دن کے لیے بیٹھ گئے، سارے محلے والے آ رہے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔ کیا تماشا ہے بھائی، ایک دن میں ہی تمہیں کیا پہاڑ ٹوٹ گئے؟ سارے آ رہے مل کے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، حاجی ٹھیک ہو، حاجی ٹھیک ہو۔ بھائی کیا ہو گیا، کیا مصیبت آ گئی؟ خلوت اور عزلت جب تک اختیار نہ کیا جائے جب تک کام نہیں بنتا۔ پچھلی امتوں کے اندر بھی جو راہب ہوا کرتے تھے اور وہ عبادت کے اندر خلوت خانوں کے اندر چلے جایا کرتے تھے، ان کو روحانیت کے اعلیٰ درجے ملتے تھے۔ روحانیت کا اعلیٰ درجہ جب ملتا ہے جب انسان دنیا کے تعلق سے بالکل الگ ہو جاتا ہے اور خلوت اختیار کرتا ہے بالکل۔ تو اعتکاف بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے یہ، لیکن کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ خلوت اور عزلت اختیار کرے گا تو نبوت مل جائے گی۔ جیسے غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت اختیار کری تھی تو اب نبوت کا جو ہے انتظار کرنے لگے، اب آیا جبریل امین فرشتہ لے کر کے وحی، یہ بھی نہ سمجھنے لگے۔ اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ کسبی چیز نہیں ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے صاحب میں جو ہے نبی بن جاؤں گا، مرزا غلام احمد قادیانی جیسا دعویٰ کرنے لگ جائے اور یہ کہنے لگ جائے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، نہیں، بالکل نہیں مانا جائے گا۔ خلوت اور عزلت بہت عمدہ چیز ہے، روحانیت کی ترقی کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے اور بہت اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے انسان۔ لیکن بھائی میرے ولایت کے درجے تو مل جائیں گے، چاہے جنید بغدادی بن جاؤ، لیکن کوئی آدمی یہ سمجھنے لگے کہ میں پیغمبر بن جاؤں، میں رسول بن جاؤں، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ توبہ کرے وہ آدمی اگر اس کو یہ خیال بھی آ رہا ہو
کہ صاحب میں تو خلوت اختیار کر رہا ہوں اور میرے پاس جبریل امین آ رہا ہے۔ اس بات کو یہیں ختم کر کے اب دوسری بات پہ آتے ہیں۔ دوسری بات ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر یہ بھی واجب ہے، سب پہ نہیں، اس پر ہے صدقہ فطر واجب جو اس وقت صاحب نصاب ہے۔ اب صبح یعنی جو عید کی صبح صادق سے پہلے تک اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا، عید کی صبح تک، عید کی صبح صادق تک اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا، اس کے اوپر واجب ہے۔ روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو بھائی جان، کبھی یہ کہ سمجھا ہم نے تو روزے ہی نہیں رکھے، صدقہ فطر تو وہ ہے جس نے روزہ رکھا ہو اس کے اوپر تو ہے نا، اس کے اوپر نہیں، واجب ہے اس کے اوپر جس کے پاس مال ہے، مال کے اوپر ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر یہاں تک کہ اگر صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی نکالنا پڑے گا، صبح صادق سے پہلے، صبح صادق کے بعد میں نہیں، صبح فجر کی عید کی صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ اور پیدا ہو گیا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر نکالنا پڑے گا، واجب ہے یہ۔ اور کتنا واجب ہے؟ کتنا واجب ہے؟ کیا واجب ہے؟ حنفیہ کے نزدیک آدھا سا گیہوں یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو بازار میں چل رہی ہو، جو بازار میں چل رہی ہو وہ قیمت، یہ حنفیہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ آدھا سا یعنی 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو بھی بازار میں چل رہی ہو 50-60 روپے اس کی قیمت ہوگی زیادہ۔ یہ ہر ایک کے اوپر صدقہ فطر کا نکالنا لازم ہے، اس کے اوپر جو مالدار ہے اور جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب جو ہے اس کے اوپر، اور اسی وقت صاحب نصاب چاہے پہلے سے مال نہ ہو اس کے پاس، پورے سال مال نہیں رہا لیکن ابھی آ گیا کہیں سے اور وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر واجب ہے صدقہ فطر کا نکالنا، اپنی طرف سے نکالے، اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے نکالنا بھی اسی کے اوپر ہے، یہ بھی واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے نکالنا، بالغ کی طرف سے نہیں ہے، نہ بیوی کی طرف سے نہ بالغ کی، اگر نکال دے تو کوئی بات نہیں، بڑھیا اس کی طرف سے بھی ادائیگی ہو جائے گی، کوئی اگر کسی اور کی طرف سے بھی نکال دے گا تو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن واجب جو ہے واجب اسی کے اوپر ہے، اپنی طرف سے نکالے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے نکالے، یہاں تک کہ وہ بچہ جو صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا اس کا بھی نکالنا پڑے گا، وہ کوئی روزہ تھوڑی رکھتا ہے، وہ بچہ سے بھی پیدا ہوا ہے، یا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے تو ان کا روزے کا نہیں ہوتا، یہ تو واجب رکھا گیا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ واجب ہے تاکہ غریب لوگوں کی جو ہے عید اچھی طریقے سے ہو جائے اور ان کو بھی ہم شریک کر لیں اپنی خوشی کے اندر، وہ بھی ہماری خوشی کے اندر شریک ہو جائے اور ان کی مالی مدد ہو جائے، اس لیے یہ صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے شریعت نے۔ تو صدقہ فطر کی ادائیگی کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر صاحب نصاب جو لوگ ہیں ان کو تو خاص طور پر واجب ہے، اور اگر کوئی بغیر صاحب نصاب کے بھی ہے اور وہ بھی دے دیتا ہے تو نور علی نور، کوئی ممانعت تو ہے نہیں، ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اگر واجب نہیں ہے کسی کے اوپر اور وہ اپنے صدقہ فطر دے رہا ہے تو وہ بھی جو ہے قرب کا ذریعہ بنے گا اور اس کو بھی ثواب باری تعالیٰ عطا فرمائیں گے، دے دینا چاہیے اس کو، یہ تو وقتی ہے،
وقتی چیزیں جو ہوا کرتی ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، جو وقتی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو صدقہ فطر کو کی ادائیگی ہمارے اوپر لازم ہے، ہمیں پہلے پہلے کر دینا چاہیے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو اب یہ نہیں ہے کہ معافی ہو گیا بعد میں بھی دے دیں۔ اگر عید کی نماز بھی ہو گئی ہے اور کسی نے نہیں ادا کیا ہے تو پھر وہ بعد میں بھی دے دینا چاہیے اس کو۔ جب واجب ہے تو واجب کی قضا بھی واجب ہے۔